جو ایران حملے کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں مختلف جو امریکی ٹھکانے ہیں ان کو تباہ بھی کیا گیا ہے. میدان جنگ میں آنے سے پہلے کسی دماغ میں آتی ہے، اس کے بعد وہ صفحے پر آتی ہے. آپریشن طوفان الاقصی ہوا، میں ایران میں موجود تھا. لوگوں کو ریجوائس کرتے ہوئے یونانیمسلی، یعنی لوگ خوش تھے. آج ایرانین ریجیم کا موقف تو درست ثابت ہو گیا کہ ان کی جو ڈوریں ہیں، وہ سٹرنگز ہیں، وہ پل ہو رہی تھیں. آپ کے 1 روپے کو شکست دینے کے لیے مجھے 200 روپے لگانے پڑے. جنگ جب دماغ سے اتر کر صفحے پر اور صفحے سے اتر کر میدان میں آتی ہے، اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ان پر حملہ کر سکتا ہے. اب ایک حملہ وہ ہے جس کو ایران اون کر رہا ہے کہ ہم نے کیا اور ہم نے اس وجہ سے کیا. برطانیہ کی وزارت دفاع ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جو سائپرس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اوریجنیٹ ایران سے نہیں ہوا. تو جس مقام سے اڑ کر ہمارے پر آ کر حملہ کر کے واپس اس مقام پر لینڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا پریکٹیکلی پارٹ آف امریکہ تصور ہوگا، ہم اس کے اوپر حملہ کر. تو جس مقام سے اڑ کر ہمارے پر آ کر حملہ کر کے واپس اس مقام پر لینڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا پریکٹیکلی پارٹ آف امریکہ تصور ہوگا، ہم اس کے اوپر حملہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی سے میں ہوں عدیل سرفراز. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عیسیٰ نقوی صاحب. ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہیں اور اس کے جواب میں جو ایران حملے کر رہا ہے مشرق وسطیٰ میں مختلف جو امریکی ٹھکانے ہیں ان کو تباہ بھی کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے عیسیٰ نقوی صاحب؟ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے. ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا اور امریکہ بھی یہ تاثر دے رہا تھا کہ 2 سے 4 روز کی جنگ ہوگی اور ٹاپ لیڈرشپ جو ایران کی ہے اس کو ہٹ کرنے کے بعد رجیم چینج ہو جائے گا اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. لیکن ایران نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے، کیا امریکہ یہ انٹیسپیٹ نہیں کر پایا تھا؟ اور ایران کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈرونز وہ پھینک رہے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ ان کے ہی ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میدان جنگ میں آنے سے پہلے کسی دماغ میں آتی ہے، اس کے بعد وہ صفحے پر آتی ہے. لیکن میدان میں پہنچنے تک چیزیں بڑی تبدیل ہو جاتی ہیں. بہت ساری اسٹریٹجیز، کاؤنٹر اسٹریٹجیز کہ ہم یہ کریں گے، جواب میں ایران یہ کر سکتا ہے، اور اگر ان میں سے یہ کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا تو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کیا جاتا ہے. اصل سوال یہ ہے، دیکھیں، جن لوگوں نے مشہد، قم یا تہران ان کی مساجد کے جمعے کے خطبے سنے ہیں نا، ان کو معلوم ہوگا کہ جو نتائج ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسٹ، امریکہ یا تل اویو میں جس نتیجے کی توقع تھی، وہ نتیجہ کیوں نہیں پورا ہوا. یہ جو لاسٹ جمعے کا خطبہ ہی ہے نا، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس وقت سید عباس عراقچی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، جس وقت یعنی فارن منسٹر، جس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، وہاں جمعے کے خطبے میں جو بات کی گئی ہے وہ ڈائریکشن کا درجہ رکھتی ہے. وہاں کے سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے اگرچہ ہم اس سبجیکٹ کے اوپر اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہے کہ ہم ایرانی سویلائزیشن، اس کی 6000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری، کہاں کس دور سے وہ گزرے، کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. بٹ لیٹس جسٹ کٹ دا سٹوری شارٹ. معاملہ یہ ہے کہ ایرانیوں میں انقلاب کے پرو ہونا، ضد انقلاب ہونا ضرور موجود ہے، لیکن اینٹی زائنزم اور اینٹی امریکنزم ان کا ملی جذبہ ہے. اور یہ چیز میں نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے وٹنس کی جب آپریشن طوفان الاقصی ہوا. میں ایران میں موجود تھا اور وہاں پر ہم نے لوگوں کو ریجوائس کرتے ہوئے یونانیمسلی، یعنی لوگ خوش تھے. اب حماس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ ان کی مسلکی وابستگی نہیں ہے، ضد ہیں ایک دوسرے کی. اس کے باوجود تو دیر آر اے فیو تھنگز جن کے اوپر ایک بڑی ڈیپ شاید ڈیبیٹ کی اور اسٹڈی کی ضرورت ہے، جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے. لیکن جو توقع کی جا رہی تھی نا کہ ایران میں یہ نتائج نکل آئیں گے، وہ ایرانین سوسائٹی میں وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں، جو ان کو بڑی قدریں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن بینک کس پہ کر رہی تھی یہ اسٹریٹجی؟ بینک اس بات پر کر رہی تھی کہ ہم نے ان کی معاشی ناکہ بندی کر کے ایک ایسا ملک جس میں پوٹینشل خرب ڈالرز کا ہے، ان کو ہم نے $100 کا محتاج بنا کے، کہ جہاں پر $1 کروڑوں روپے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کروڑوں وہاں کے لوکل کرنسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ایک ایسی سچویشن میں ایک پوری جنریشن، پھر دوسری جنریشن
پل بڑھ کے بڑی ہو اور اس میں اتنا احساس محرومی ہو کہ جب وہ سٹیج آئے کہ ہم ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں تو وہ اس کو اپنا ایک موقع سمجھتے ہوئے وہاں پر جا کر حکومت کا انتظام و انصرام سنبھال لیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، یعنی آپ ایک تدبیر بناتے ہیں پھر ایک تدبیر کہیں اور موجود ہوتی ہے. جو چیزیں ایران نے بڑی سرپرائزنگ کی ہیں وہ ہے ان کا ایک ایسا ملٹری ڈاکٹرن جو پہلے کہیں ڈیبیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ایک ریسنٹ فنومینا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ آپ کا مرکز، آپ کا ہیڈ کوارٹر، آپ کا چین آف کمانڈ آپ بریک کر دیں اور اس کے باوجود انڈیپینڈنٹلی سارے لوگ آپریٹ کر رہے ہوں. یہ جو کلیپس آف سسٹم ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی ملک کی مثال لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار اگر ان کی پارلیمنٹ مفلوج ہو جائے، ان کا جی ایچ کیو یا ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تباہ ہو جائے، ان کا آرمی چیف، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، صدر یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل نہ رہیں، یہ لوگ آؤٹ ان اوپن آپریٹ کرنے کے قابل نہ رہیں، ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں، تو نیچے پھر سسٹم چل کیسے سکتا ہے؟ چل تو نہیں سکتا. اور اس نتیجے میں جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنے سال یہ سب کچھ ہوا، ماشا امنی کے وقت اتنا پروٹیسٹ ہوا، 2008 میں اتنا پروٹیسٹ ہوا، اب لوگ غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اب معیشت کے اوپر لے کر مسعود پزشکیان کے خلاف یا ان کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے. دسمبر کے آخر میں مظاہرے شروع ہوئے، جنوری میں ہوئے، فروری میں ہوئے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن میں اتنے لوگ مارے گئے. آج ایرانین رجیم کا موقف تو درست ثابت ہو گیا کہ ان کی جو ڈوریں ہیں، وہ سٹرنگز ہیں، وہ پل ہو رہی تھیں تل اویو سے اور واشنگٹن سے، اور وہ سب کچھ چاہ رہے تھے کہ یہ سارا ہو جائے، وہاں پر ایک ایسا گھڑمس مچا ہوا اور پھر ہم اٹیک کریں اور اٹیک کرنے کے بعد وہ لوگ ٹیک اوور کر لیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں اٹیک. انہوں نے اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا، اور جو وہ نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاپولر اپرائزنگ ہو جائے گی اور ان کے ہاں جن زی جو ہے وہ اور جنریشن الفا، بچے، نوجوان، ادھیڑ عمر کے، یا یوں سمجھیں کہ 35 کی ایج سے نیچے والے، 15 سے اوپر اور 35 سے نیچے، 20 سال کا یہ ایج گروپ جو بڑی تعداد میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کو کیپچر کر لیں گے اور یہ نیچے گیم الٹ دے گا. ویسا ہوا نہیں، اور اس کی وجہ سے آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران نے جس طریقے سے سٹرائک بیک کیا ہے. اور پھر آپ نے ڈرونز کی بات بھی کی. دیکھیں $20,000 کا ڈرون، ایک پرانی ہونڈا سیوک گاڑی، یعنی جس گاڑی پہ آپ آئے ہیں نا یہاں پر ہمارے ساتھ، یہ کرامت مغل صاحب کی جو رہائش گاہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس پہ رہے ہیں، یہاں آپ جس گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں اس سے سستا ہے وہ ایک ڈرون. کیا بات! اور آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی اس گاڑی پہ قابو پانے کے لیے امریکہ $4 ملین کے $4 ملین کے 2 انٹرسیپٹر فائر کرتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 200:1 کا ریشو ہے. یعنی آپ کے $1 کو شکست دینے کے لیے مجھے $200 لگانے پڑے. اب کمپیریزن میں ریسورسز کے اعتبار سے ایران کو وہ اس میں بھی شکست دے سکتے ہیں، لیکن امریکہ کی اصل لڑائی ایران، یعنی ایک لڑائی تو ایران کے ساتھ ہے اس ریجن میں، اصل لڑائی ایران کے ساتھ ہے یا اسرائیل کی ہے، لیکن جو گلوبل سٹیج کے اوپر اس کی چائنا کے ساتھ لڑائی ہے، اس میں اپنے ریسورسز کے، آپ بڑی برسوپر پاورز کا ڈاؤن فال ہے نا، آج جب آپ اس کو پڑھیں گے اس میں سب سے بنیادی بات معیشت، سب سے بنیادی بات اوور سٹریچ ہو جانا ہے. برطانیہ، فرانس، امریکہ نہیں، یہ جتنی بھی آپ کو پچھلی 6-7 بڑی امپائرز ملتی ہیں، ایسی سلطنتیں جہاں 58 ملکوں پر یونین جیک لہراتا تھا، سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایک مقام پر سورج غروب ہوتا تھا، دوسرے مقام پہ سورج نکل چکا ہوتا تھا. تو اتنی بڑی امپائرز بھی جس وقت اوور سٹریچ ہوئی ہیں تو پھر ان کو شکست ہوئی ہے. امریکہ اس برنک پر آ چکا ہے. یہ دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ یہ جنگ اس نے گلوبل آرڈر تبدیل کرنا ہے، اور یہ تبدیل کرنا شروع کر چکی ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت امریکہ کی ابرو کے اشارے پہ، یعنی کہ یہ ہے نا، یہ ہلنے کے اشارے کے اوپر واشنگٹن سے ہلتی ہے نا، تو جو ملک اپنی پالیسی بناتے تھے نا، پیدرو سانچیز کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسپین نے کیا کیا ہے، ایمانوئل میکرون کو سنیں اس نے کیا کیا ہے، کینیڈین پرائم منسٹر کو سنیں اس نے کیا بات کی ہے، کائر سٹارمر کو آپ سنیں اس نے کیا بات کی ہے. یعنی امریکہ کے قریبی ترین اتحادی
وہ اس کو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے کریڈیبل ریزن وہ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے ایران پر حملہ. تو یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے کہ امریکہ کو لگتا تھا کہ ہم 3-4 دن میں سارا کچھ لپیٹ دیں گے، ہمارے آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں گے، اور پھر تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ ریسٹ ول بی سیٹلڈ ان دا ٹائمز ٹو کم. پہلوی کو لے آئیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے، ایران کو تقسیم کر دیں گے. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. تو جنگ جب دماغ سے اتر کر صفحے پر اور صفحے سے اتر کر میدان میں آتی ہے، اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. مشرق وسطی میں ایران جو اٹیک کر رہا ہے، ہم نے دیکھا سعودی عرب میں بھی اٹیک ہوا، دبئی میں، قطر میں، بحرین میں، اور وہاں پر جس طرح کے اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور موسٹلی ان جگہوں پر جو امریکی ہیں، یعنی امریکی CIA آفس ہے یا امریکی کونسل خانے ہیں، وہاں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں. کیوں کر ایران اس قدر، کیا امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور ان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اس پہ 2-3 تھیریز ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں ساری. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے نا کہ آپ کسی سوورن انڈیپینڈنٹ ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے. ایران یہی کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. ہمیں خود مختار ملک ہیں، اقوام متحدہ کا رکن ہے، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہمارے اوپر حملہ کیا گیا. امریکہ نے 4-5-6 موقف تبدیل کر لیے ہیں. ہم نے جناب وہ نیوکلیئر بام بنا رہے تھے اس کی وجہ سے کیا ہے، نہیں جناب ہم نے وہاں پر اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر پہلے اٹیک کرنے والے تھے، نہیں جناب ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اسرائیل نے کر دیا تھا، تو اب کیونکہ جواب ہمارے پہ آنا تھا تو ہمیں درمیان میں کودنا پڑا. اٹ واز فرام دا ویری بگننگ کوآرڈینیٹڈ کورابریٹڈ جوائنٹ اٹیک، جس میں نیتن یاہو کے کہنے پہ صہیونی لابی کے ایما کے اوپر امریکہ نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اٹیکس ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، گلف میں، تقریباً 11-12 ملک ہیں جو اس کی لپیٹ میں ون وے اور دی ادر آئے ہوئے ہیں. ویسے تو پوری دنیا اس وقت گلوبل اکانومی پہ بھی حملہ ہوا ہے، اس وقت شپنگ لینز پہ بھی حملہ ہوا ہے. لیکن جن ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں اس میں 2 قسم کے حملے ہیں. اب ایک حملہ وہ ہے جس کو ایران اون کر رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے اس وجہ سے کیا ہے، اور پھر کچھ ایسے حملے ہیں جو موساد کے سلیپر سیلز اور اس کے نیٹ ورکس. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ سید علی خامنائی کب اس آفس میں اس مقام پر اس شخص کے ساتھ موجود ہوں گے، یہ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے. اگر سید حسن نصر اللہ کب کہاں موجود ہیں، یہ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے. جب یحییٰ سنوار کہاں پر موجود ہیں یہ پتہ چل رہا ہے. جب اسماعیل ہنیہ کی پوزیشن پتہ چل رہی ہے، جب محسن فخری زادے کی پوزیشن پتہ چل رہی ہے، جب ابو مہدی المہندس اور شہید قاسم سلیمانی بغداد ایئرپورٹ کے باہر ان 12 لوگوں کے ساتھ اس مقام پر اس ٹائم پر موجود ہوں گے، یہ سب کچھ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ایز ویل سلیپر سیلز، ایک نیٹ ورک، ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک. نیکڈ آئی سے دیکھیں میپ کوآرڈینیٹ پتہ چلتا ہے سیٹلائٹ سے، بلڈنگ نظر آ جاتی ہے سیٹلائٹ سے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اندر کون سا بندہ کس کمرے میں، کس مقام پہ، کس بستر کے اوپر ایگزیکٹلی پریسیجنس کے ساتھ کہاں پر موجود ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں آن گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایسے حملے جو ہو رہے ہیں جن کو ایران اون نہیں کر رہا. دیکھیں برٹش جو برطانیہ کی وزارت دفاع ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جو سائپرس کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ اوریجنیٹ ایران سے نہیں ہوا، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایران نے کیا تاکہ برطانیہ اس میں. قائد اسٹامر نے کہا کہ ہم اپنے بیسز استعمال نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو ریزن دینا چاہیے. کس نے حملہ کیا، دیٹ از اے کوسچن. ایران نے کہا ہے کہ راس تنورہ پہ ہم نے حملہ نہیں کیا. وہ اون کر رہے ہیں کہ ہم نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہم نے کیا، ڈرون ہم نے بھیجا، لیکن راس تنورہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. اگر ان کا مقصد یہ ہو، دیکھیں جس طریقے سے ابھی قطر میں جو ان کا LNG یا تیل سے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے اس کے اوپر حملے کو ایران اون نہیں کر رہا. ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری اس پالیسی میں اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا آپ کے ملک میں اوریجنیٹ کر رہا ہے ہمارے خلاف اٹیک، کیونکہ ہماری تو سرحد نہیں ملتی، نہ اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے نہ امریکہ کے ساتھ ملتی ہے، تو جس مقام سے اڑ کر ہمارے پر آ کر حملہ کر کے واپس اس مقام پر لینڈ کیا جا رہا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا پریکٹیکلی پارٹ آف امریکہ تصور ہوگا، ہم اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. چاہے وہ بحرین میں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہو، چاہے ایئر بیس ہو العدید ہو،
یا یو اے ای میں ہو. اب دیکھیں یو اے ای نے اپنا اسٹیٹمنٹ اپڈیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین کو, ہم اپنی سرزمین کو, ہم اپنی فضائی حدود کو ہم ایران کے خلاف حملوں پر استعمال نہیں ہونے دیں گے. دبئی واز دی انویسٹمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کیپٹل آف مڈل ایسٹ. یعنی عیاشی کا, سیر و تفریح کا اور سرمایہ کاری کا کیپٹل تھا, دارالحکومت تھا دبئی. یو اے ای کا نہیں لیکن ان کا, اس کا. وہاں پر لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو ایران نے اس جنگ میں ایک تھیوری یہ ہے کہ ایران نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا. ایک یہ ہے کہ امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ ان تمام ممالک کو درمیان میں لپیٹ میں لے لے گا, اور بیک وقت ان سب کے اوپر, کیونکہ ان کی بیسز تو ترکی میں بھی ہیں, ان کی بیسز جارڈن, اسرائیل میں تو ہیں ہی ہیں بیٹھے ہوئے, شام, عراق, کویت, قطر, بحرین, یو اے ای, عمان, جبوتی, سعودی عرب, ہر جگہ پر تو وہ موجود ہیں. ان کو نہیں لگتا تھا کہ ایون انڈیا. ایک یہ تھیوری ہے کہ نہیں, امریکہ کو معلوم تھا, امریکہ نے یہ جان بوجھ کر کیا, امریکہ انٹرسیپٹ بھی کر سکتا تھا, جان بوجھ کر نہیں کیے تاکہ یہ حملے ہوں. یہاں پر آ کر جب آپ کسی پروجیکٹائل کو ہٹ کرتے ہیں اور وہ ہوا میں غائب تو نہیں ہو جاتا نا, اس کا ملبہ, اس کے شارپنرز, اس کا بارودی مواد کہیں زمین پہ گرتا ہے, پھٹتا ہے اور وہاں پر نقصان ہوتا ہے, اور ابنائے ہرمز دوسری طرف ایران ہے, اس طرف یو اے ای ہے, فاصلہ ہی کتنا ہے, اور اس پروجیکٹائل نے کہیں نہ کہیں آ کر گرنا ہے. تو جب یہ ہوگا تو یہ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ, ایران کے خلاف ہمارے ساتھ اس جنگ میں کود پڑیں گے. دوسرا, وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ایران ہمارے اوپر حملہ آور ہے. تیسرا اس کا آبجیکٹو یہ کہ شارٹ ٹرم میں تو امریکہ ظاہر ہے کہ اس جنگ میں ان کا دفاعی ساز و سامان بھی کنزیوم ہو رہا ہے. $1 ارب پر ڈے کی کاسٹ, $1 بلین پر ڈے کی کاسٹ جو ہے وہ امریکہ کو پڑ رہی ہے. اب اتنی بڑی کاسٹ جو ہے, آپ کو جواب میں کچھ ملے گا بھی تو آپ خود یہ سوچیں نا کہ لانگ ٹرم میں لاکہیڈ مارٹن, دسالٹ ایویشن, فار دیٹ میٹر رفال جو انڈسٹریل ڈیفنس پروڈکشن کا کمپلیکس ہے اسرائیل کا, ان تمام اسلحے کا کاروبار کرنے والوں کا ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے. یہ تمام ممالک اپنے دفاع کے لیے ایران کے خلاف, اپنے دفاع کے لیے $1 ارب کے, ٹریلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ نے کریٹ کی ہے اس ایک کانفلکٹ سے. اور نقصانات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کے پاس نہ, یہ دیکھیں ایران کے لیے سروائیول کی جنگ, ایران کے لیے یہ اپنے بقا کی جنگ ہے. بقا کی جنگ ہمیشہ ڈیفرنٹلی لڑی جاتی ہے, نہ ایران کے پاس ہارنے کا آپشن ہے, اور امریکہ اپنی ہیجمنی, امریکہ اپنا سپر پاور کا اسٹیٹس سب کچھ کھو دے گا. کچھ اس کے پلے اس پر نہیں بچے گا, کیونکہ اس کے اپنے اتحادی اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں, اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ پھر دے ول بیکم دی سینٹر آف پاور پوری دنیا میں. وہ اس پہ کھڑے ہوں گے. چائنا نے کب کس ملک کے اوپر حملہ کیا؟ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 20 سال میں امریکہ نے دنیا بھر میں کہاں پر حملہ کیا ہے, کس کس ملک پہ حملہ کیا ہے, کیا کچھ کیا ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں, مدظلہ الالی, میں جوک میں بات کر رہا ہوں, سیریس نہ لے لینا, چیئرمین پیس بورڈ نے ایک سوورن ملک کے صدر کو اغوا کیا ہے. اس پروسیس میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں, اور ایک ملک کے سپریم لیڈر کو اور ان کی قیادت کو کارپیٹ بومنگ, سکول کی نہتی معصوم بچیاں جو ہیں ان کو شہید کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ جو ہے وہ, اگر امریکہ کے پاس بھی آپشن نہیں ہے, امریکہ یہ ہارتا ہے, یہاں سے جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے آلریڈی گلوبل آرڈر جو ہے وہ تو تبدیل ہونا ہے. اس میں پاکستان کے اوپر بھی بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کتنا افیکٹ ہوگا اس جنگ سے, کیونکہ جنگ ہمارے بالکل قریب ہے. ابنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کی, وہاں سے جو تیل کی درآمدات ہوتی ہیں, پاکستان بھی موسٹلی تیل درآمد کر رہا ہے. پاکستان پر کتنے اثرات ہو سکتے ہیں اس جنگ کے, اگر یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے, جو کہ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں, یہ جنگ طویل بھی ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن 2-3 چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کی نیبرہڈ میں نہ بھی ہو تو بھی یوکرین کے ساتھ تو کوئی بارڈر نہیں ملتا. یوکرین کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا. رشیا اور یوکرین کی کانفلکٹ نے ہمارے ہاں گندم بھی اور تیل بھی دونوں معاملات کے کرائسس کریٹ کرنا شروع کر دیے تھے. ایران جو ہے اس سے ہم براہ راست پیٹرولیم پروڈکٹس تو نہیں لیتے,
لیکن جہاں سے ہم لیتے ہیں وہ وہاں سے وہ گزر نہیں وہاں سے. بالکل. ابھی تو ہم جب بات کر رہے ہیں پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے. امریکہ نے یہ شورٹی دینے کے باوجود they have not been able to or they have not been successful کہ وہ وہاں سے آبی گزرگاہ کو انشور کر پائیں. پوری دنیا کا سب سے بڑا LNG کا ٹرمینل بند پڑا ہے. تیل بردار جہاز کھلے پانیوں میں، ہائی سیز میں، اوپن سیز میں، کھلے سمندر میں لنگر انداز ہو چکے ہیں اور وہ کھڑے ہیں سٹینڈ سٹل پہ. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، ہمارے پاس راشن اتنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے. اور بہت سارے جہازوں کے اوپر حملے بھی ہوئے ہیں. اس پہ کوشچن ہے کہ یہ پاسداران انقلاب نے کیا ہے یا موساد نے کیا ہے، روس نے، یہ جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یہ خود اس قسم کا وہ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس نے گلوبل اکانومی کو چوک کر دیا. پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز، ان کی صورتحال، وہاں پر جو ایک میزائل تو آپ نے وہ دیکھے ہیں جو ایران میں گرے ہیں، اسرائیل میں گرے ہیں، UAE میں گرے ہیں، بحرین میں گرے ہیں، قطر میں گرے ہیں. پھر وہ جو میزائل پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز پہ گرے ہیں، وہ جو میزائل پوری دنیا میں کاروبار پہ گرے ہیں، اور جو امپیکٹ پاکستان کے پاس 28 دن 30 دن کا ذخیرہ، بنگلہ دیش کے پاس کم ہے نا آپ کے پاس کیپیسٹی، اسٹوریج کیپیسٹی. امریکہ کا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو 792 ملین بیرل کا ہے، 792 ملین بیرل. اور اس نے اس کانفلکٹ میں آنے سے پہلے وینیزویلا، جس کا 3.3 بلین بیرل کروڈ آئل کا نون ریزرو ہے، اس کو اپنے دام میں کر لیا. سب سے زیادہ دنیا میں آئل ادھر ہے. تو اب بیسیکلی پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہوگا. لیکن ابھی ہم بڑی پازیٹیو خبر دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم آپ کو ڈیفرنٹ روٹ سے بحیرہ احمر کے پاس سے، حالانکہ اس پہ بھی سوال ہے کہ باب المندب جو ہے وہ حوثیز اس کو کس حد تک افیکٹ کرتے ہیں. کیا وہاں سے صرف امریکن اور اس جنگ میں جو فریق ہیں ان کے کیریئرز کو، ان کے کارگو شپس کو گزرنے سے روکتے ہیں، یا ہر ایک کو جو ہے وہ وہاں پر وہ بند کر دیتے ہیں؟ دیٹ کوسچن ریمینز. بٹ پاکستان ان اینی کیس پوری دنیا میں ہم جب بات کریں، میرا خیال $84-86 کراس کر گیا. بات ہو رہی ہے کہ کانفلکٹ تھوڑا سا بھی لمبا چلتی ہے تو $150 فی بیرل کے اوپر جا چکی ہوگی. تو موجودہ حکومت جو ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے تیل کو منی منٹنگ، پیسہ بنانے کا ایک بزنس جو ہے وہ بنایا ہے کہ آپ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بلوچستان میں وہ جو سڑک بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم آپ سے پیسہ لے رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے لیوی بڑھائی ہے، ہم اس کو جو ہے سسپینڈ کر دیتے ہیں اور عوام پہ اتنا ہم بوجھ نہیں جانے دیتے. یہاں پر بات چل رہی ہے، انکنفرمڈ ہے ابھی، کہ ویکلی بیسس کے اوپر تیل کی قیمتوں کا تعین کرنے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا. جب دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں، آپ بڑھا دیتے ہیں، فیئر انف. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کم ہوتی ہے تو آپ کم کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ لیوی بڑھا دیتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیسے اور مل جائیں، لوگ پیسہ لگائیں، ہمیں ملے، ہم سڑک بنائیں گے. جی کہاں؟ جی بلوچستان میں بنائیں گے، فلاں ہائی وے جو ہے وہ بنائیں گے. آپ نے چلے وہ بھی کر لیا. اب جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر جانے لگی ہیں یا اوپر جائیں گی تو اب آپ تھوڑے وقت کے لیے اپنی وہ سڑک سسپینڈ کر دیں نا. آپ لوگوں کے اوپر براہ راست سارا بوجھ نہ پھینکیں. تو بٹ اگین آئی ڈونٹ نو کہ حکومت جو ہے وہ ایگزیکٹلی اب کیا وہ کرتی ہے ڈیسیجن. لیکن دو چیزیں جن کا بڑا خدشہ جنگی حالات میں، کرونا آیا ہوگا، آپ کو یاد ہے جب کرونا آیا تھا کیا ہوا تھا؟ میں نے بلکہ ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی کہ اللہ معاف کرے کہ جس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ کہیں سے اعلان آ جائے خدا کی طرف سے کہ 2 دن کے بعد قیامت آنی ہے یا 5 دن کے بعد، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلح مہنگا کر دیں گے، جائے نماز مہنگی کر دیں گے، ٹوپی مہنگی کر دیں گے. کیوں کر دیں گے جی؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کرونا جیسے وقت میں وہ جو ماسک آج 20 روپے کا ملتا ہے وہ آپ کو منتیں کرنے کے بعد بھی 400 روپے کا نہیں ملتا تھا. 3-3 ہزار روپے کا وہ K95 کون سا ماسک ہوتا تھا؟ K95 وہ ماسک ہوتا تھا، وہ ملا کرتا تھا اور سفارشوں کے ساتھ ملتا تھا. جو آپ سے 3000 روپے میں وہ کپڑے والا ماسک دے رہا ہوتا تھا وہ یوں ثابت کرتا تھا میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. تو جو پینک بائنگ ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریگر ہوتی ہے، لوگوں کو بلکہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ
آپ بازار جا کے جناب راشن جو ہے وہ اس کو اسٹاک اپ کرنا شروع کر دیں. آپ کہیں کہ جناب میں پیٹرول خرید کے رکھ لیتا ہوں اور میں نے آج ہی اپنی گاڑی کا پیٹرول سارا کا سارا ٹینکی فل کرنی ہے, وہ نہیں چلے گی. اگر یہ کانفلکٹ اس طریقے سے بڑھتی ہے, خدا نہ خواستہ سپلائی لائن رک جاتی ہے, آپ جتنا تیل اکٹھا کر لیں, آپ کے پاس پاکستان کے پاس 28 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو آپ کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ مت کریں, پورے ملک کو اس میں نہ ڈالیں. میرا خیال ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اس کا برنٹ آئے گا. اچھا, لاسٹلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک اور سوال ہے میرا, میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آگے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, اس کو آگے چل کے, کیونکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور وہ سوال اس وجہ سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک نہیں بلکہ 4 مختلف ممالک کو توڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس پر ہم عیسیٰ نقوی صاحب سے دوبارہ ٹائم لیں گے اور ان سے بات کریں گے. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.